حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن سرور کائنات، فخر موجودات، شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کے اندر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا حال کیا ہے؟ کاشفاً عن فخذیہ او ساقیہ، فرماتی ہیں کہ آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا ہے۔ پنڈلی مبارک آپ کی جو ہے وہ وہاں سے کپڑا اٹھا ہوا ہے۔ تو فرماتی ہیں فاستأذن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے آ کر اجازت مانگی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فأذن لہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ وہو علی تلک الحال، پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ نے کوئی اپنے انداز کے اندر تبدیلی نہیں لائی، اسی طرح آپ کی مبارک پنڈلی سے کپڑا جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ فتحدث، پس انہوں نے کلام کیا، باتیں شروع ہو گئی آپس میں۔ ثم استأذن عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت مانگی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فأذن لہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اجازت حاصل ہو گئی۔ آپ فرماتی ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ہیں، اپنی حالت تبدیل نہیں کی۔ باہر سے کوئی آتا ہے نا تو بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے کپڑوں کو درست کرتا ہے، حالت نہیں تبدیل کی۔ ابو بکر صدیق آئے تو ان کے آنے سے پہلے حضور کی پنڈلی مبارک ننگی تھی، کپڑا اٹھا ہوا تھا، جیسے وہ آئے ویسے ہی حضور کی حالت ہے، حضور نے اپنی حالت تبدیل نہیں کی۔ یہاں تک کہ ان کے بعد حضرت عمر کا آنا ہوا، انہوں نے اجازت مانگی، اور اجازت مانگنے کے بعد جب اندر تشریف لائے وہو کذالک، تو حضور اسی حالت پر ہے، حضور نے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا۔ فرماتی ہیں پھر حضرت عثمان تشریف لائے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان آئے۔ فاستأذن عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ پہلے ٹیک لگائی ہوئی تھی یا لیٹے ہوئے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان کی آواز سنی، جب انہوں نے اجازت مانگی تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھے۔ فصبا ثیابہ، تو اپنے کپڑوں کو درست کیا، جو پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا اس کپڑے کو درست کیا، اور پھر میرے حضور اپنی حالت تبدیل کر کے تشریف فرما ہو گئے۔ آپ اجازت دی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حاضر ہوئے، اور حاضری کے دوران گفتگو شروع رہی۔ ابو بکر صدیق بھی حاضر ہیں، عمر فاروق بھی حاضر ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر ہیں۔ تمام کے تمام یہ تینوں میرے حضور کے مقربین میں سے یہ صحابہ تشریف فرما حاضر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے کوئی اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا۔ ابو بکر بھی آئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آئے، لیکن حالت نہیں تبدیل کی۔ جیسے حضرت عثمان کی آواز آئی نا، فاستأذن عثمان بن عفان، جب انہوں نے اجازت مانگی، فجلس رسول اللہ، تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھے اور پھر اپنے فصبا ثیابہ، اور اپنے کپڑوں کو درست کیا، اپنی پنڈلی جو ننگی تھی اس پر کپڑا رکھا، اس کو باپردہ کیا، پھر اجازت دی۔ حضرت عثمان آ کر حاضر ہو گئے اور گفتگو شروع ہو گئی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فلما خرج، جب سب کے سب چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی چلے گئے، قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے عرض کی داخل ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے ہیں یا رسول اللہ، لیکن آپ کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ اسی طرح لیٹے رہے اور آپ کی مبارک پنڈلی سے کپڑا اٹھا رہا، اور اسی طرح حضرت عمر آئے اور آپ کی حالت میں تبدیلی نہیں آئی، آپ اسی طرح استراحت فرماتے رہے، اسی طرح لیٹے رہے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا رہا، لیکن جب حضرت عثمان آئے ہیں، ثم دخل عثمان، جب حضرت عثمان آئے فجلست وسویت ثیابک، یا رسول اللہ جب حضرت عثمان آئے ہیں تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا، اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، فرمایا عائشہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا حیا رب تعالیٰ کے فرشتے کرتے ہیں، اے عائشہ کیا میں اس کا حیا نہ کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 درجے ہیں، 70 شعبے ہیں، فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں اور ان میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے، اور ایک اور روایت میں میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، فرمایا یہ جو حیا ہے نا، حیا یہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے کلیجے میں جتنا ایمان ہے، جس کے دل میں جتنا ایمان ہے اتنا زیادہ حیا ہوتا ہے، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا بے شک حیا ایمان سے ہے اور تمام حیا داروں سے زیادہ حیا کرنے والے میرے عثمان غنی ہیں، تو اس لیے آپ کو کامل الحیا کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں ادرک الناس من نبوت الاولی، فرماتے ہیں کہ گزشتہ نبیوں کی نبوتوں سے لوگوں نے جو بات حاصل کی ہے نا، اس کا نچوڑ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو بے حیا ہو جائے نا تو جو تیرے دل میں آئے وہ کرتا جا، یعنی جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے نا جی، پھر اس کے دل میں نہ رب تعالیٰ کا خوف رہتا ہے، نہ رسول اللہ کی تعظیم رہتی ہے، نہ اس کے ذہن میں کتاب اللہ کا کوئی کتاب اللہ کی عظمت ہوتی ہے، نہ والدین، نہ اساتذہ، نہ پیر و مرشد، نہ بڑوں کا ادب، نہ چھوٹوں سے شفقت، بس جب وہ بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام کرتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے۔ بندے کہتے ہیں یار عقل نہیں مانتی، یہ آدمی کیسے کام کر گیا، عقل نہیں مانتی، حدیث کہتی ہے بس یاد رکھو اذا لم تستحی، جب تو بے حیا ہو جائے نا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو سمجھ جا اب تو جو مرضی کرے گا تجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، اور جس کے دل کے اندر کام برائی کرنے کے بعد فکر پیدا ہوتی ہے، جس کو برائی کرنے کے بعد گناہ کرنے کے بعد فکر پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر حیا کا کوئی قطرہ موجود ہوتا ہے، اس لیے اسے فکر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن گناہ کرنے کے بعد بھی انسان شرمندہ نہ ہو، گناہ کرنے کے بعد بھی انسان کو کسی قسم کی کوئی پسماندگی، کوئی شرمندگی، کوئی ندامت نہ ہو، تو وہ شخص بے باک اور بے حیا ہے۔ حیا اس چیز کا نام ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں بے حیا باش چے خواہد کرت، جب تو بے حیا ہو جائے نا تو جو تیرے دل میں آئے وہ کرتا جا، کیوں؟ پھر انسان کے لیے ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے جب وہ بے حیا ہو جاتا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ نے حیا رکھا ہے وہ ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے، اس کی ہر نظر میں حیا ہوتا ہے، اس کی ہر کلام کے کلمے میں حیا ہوتا ہے، اس کی گفتگو حیا سے بھری پڑی ہوتی ہے، وہ بے باک نہیں بولتا، اس کی زبان بے ساختہ نہیں بول پڑتی،
بلکہ اس کی زبان کے اندر، اس کی گفتگو کے اندر حیا بھرا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی دنیا میں حیا دار ہیں ان سب سے زیادہ حیا کرنے والے میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا سب سے زیادہ حیا دار میرے عثمان غنی ہیں۔ اور حیا کی تعریف بہت زیادہ علماء نے کی ہے، ان میں سے میں ایک تعریف کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے، حیا کس کو کہتے ہیں؟ فرمانے لگے حیا اس چیز کا نام ہے کہ تو اکیلا ہو، بالکل خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، تیرے آس پاس مخلوق میں سے کوئی بھی شخص نہ ہو، کوئی بھی فرد نہ ہو، لیکن پھر تجھے رب کی خشیت حاصل ہو جائے اور تو گناہ سے بچ جائے۔ فرمایا اس چیز کا نام حیا ہے، حیا اس کو کہتے ہیں۔ تو قرآن میں ایک مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یہ عجیب لوگ ہیں کہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں اور میرے سامنے آ کے کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر میرے سامنے آ کے گناہ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ حیا انسان کو اپنے رب کا ہونا چاہیے، وہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے، وہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے، وہ قرآن سے دور ہے یا قرآن کے قریب ہے، وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہے یا بد سلوکی کرنے والا ہے۔ آپ ذرا سوچیں میں کتنا با حیا ہوں، میں کتنا حیا دار ہوں، مجھ میں کتنا حیا ہے، لیکن جس کے اندر حیا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اس ذات کو سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا، دونوں شہزادے آئے، ابو بکر بھی آئے، عمر فاروق بھی آئے، آپ ویسے لیٹے رہے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا رہا، لیکن ثم دخل عثمان فجلست وسویت ثیابک، جیسے عثمان ابن عفان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست فرمایا، پھر فرمایا عثمان آ جاؤ۔ یا رسول اللہ اس میں خاص بات، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہوں میں کیوں نہ حیا کروں؟ تو کیسا وہ انسان ہوگا جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کیسا انسان ہوگا، کیسی شخصیت ہوگی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کو میرے حضور نے زندگی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ایک مقام آیا کہ پانی کی بڑی قلت تھی اور ایک کنواں تھا جہاں سے کبھی کبھار مسلمان پانی بھرتے اور اس کا مالک کافر تھا۔ مسلمانوں نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ پانی کی بڑی قلت ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جہاں سے ہم پانی پئیں، ہمیں پانی خریدنا پڑتا ہے، بڑی مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ صحابہ کا جمع غفیر ہے، میرے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو جنت کو خریدنا چاہتا ہے؟ ابھی جملہ زبان رسالت سے نکلا تھا، قام عثمان بن عفان، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، نہیں پوچھا یا رسول اللہ کیا قیمت ہوگی، نہیں سوچا یا رسول اللہ کتنی مہنگی ہوگی، جب فرمایا کوئی جنت کو خریدنے والا ہے تم میں، تو عثمان ابن عفان کھڑے ہو گئے، کسی کو موقع نہیں دیا، سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو میرے حضور سے عرض کرنے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں جنت خریدوں۔ تو فرمایا عثمان پھر یہ جو کنواں ہے نا یہ خرید کر مسلمانوں کے ملک کر دو۔ حضرت عثمان غنی نے اپنا مال و متاع اکٹھا کیا اور اس کنویں کی آدھی قیمت بنی اور آدھی قیمت دی، تو پھر ایک دن مسلمانوں کا ہونا اور ایک دن کافروں کا ہونا۔ پھر ایک وقت آیا حضرت عثمان غنی نے اللہ کی توفیق سے پھر یہ بھی کارنامہ کر دیا کہ پورے کا پورا کنواں خرید لیا، اور جب سارے کا سارا کنواں خریدا تو پھر عثمان ابن عفان کو زندگی میں حضور نے جنت کی بشارت عنایت فرمائی، فرمایا انت فی الجنہ، عثمان تو جنتی ہے۔
تو یہ وہ شخصیت ہے جن کی عبادت کا عالم، جن کے تقوی و ورع کا عالم دنیا میں بے مثال گزرا ہے، دنیا میں بے مثال گزرا ہے۔ آپ نے تقریباً 8 کے قریب شادیاں کی ہیں، جن میں آپ نے پہلی 2 شادیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صاحبزادیوں سے کی ہیں۔ پہلا نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا، اور یہ شہزادی رسول دنیا سے رحلت فرما گئے۔ جب دنیا سے رحلت فرمائی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ لوگوں نے بڑی باتیں کی، لوگوں نے بڑا کلام کیا کہ دونوں بیٹیاں ایک شخص کو دے دی، دنیا میں اور انسان نہیں تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کیا جملہ نکلا، ارشاد فرمایا اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ شفقت اور یہ محبت، یہ انداز الفت ہے عثمان غنی کے ساتھ، یہ پیار ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور پھر میرے حضور سے محبت کا عالم دیکھیں، ایک وقت آیا جب مقام حدیبیہ پر مسلمانوں کو روک لیا گیا عمرہ کرنے سے، تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر جس کو بھیجا مکہ کی طرف، وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو کافروں نے آپ کا بڑا استقبال کیا، کیونکہ آپ بڑے مالدار تھے اور بڑا آپ کا ایک نام تھا، اور کافر آپ کے سامنے کچھ نہیں تھے، بڑے بڑے مکے کے تاجر آپ کے محتاج تھے۔ جب ہم مکہ میں داخل ہوئے تو بڑے بڑے تاجروں نے آپ سے ملاقات کی، بڑے بڑے کافر آپ سے ملے۔ عثمان غنی نے لوگوں سے کہا، کافروں سے مخاطب ہو کے فرمایا، سنو لوگو، ہم لوگ مدینہ سے عمرہ کی نیت سے مقام حدیبیہ پہ رکے ہیں، اور میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر آیا ہوں، اجازت دو ہمیں، ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں، نہ ہی ہم جنگ کا مال و متاع ساتھ لے کر آئے ہیں۔ کافروں میں سے بعض کافروں نے کہا، اے عثمان، ہم باقی مسلمانوں کو تو اجازت نہیں دیں گے، لیکن تیرے سامنے حرم شریف ہے، تیرے سامنے خانہ کعبہ ہے، بڑی مدت کے بعد تم آئے ہو حرم شریف کے اندر، تمہارے سامنے کعبۃ اللہ ہے، اور تم طواف کر سکتے ہو، تم عمرہ کر سکتے ہو، باقیوں کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کی محبت رسول دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جملہ سنیں، فرمانے لگے کیا سمجھتے ہو تم کہ میرے نبی عمرہ نہ کریں اور عثمان کعبے کا طواف کرتا پھرے؟ فرمایا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک میرے رسول حرم شریف میں داخل نہیں ہوتے عثمان کعبے کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائے گا۔ فرمایا مجھے کعبہ ملا ہے تو حضور کا صدقہ ملا ہے، مجھے اگر رب کی پہچان ہوئی ہے تو رسول کا صدقہ ہوئی ہے۔ تو فرمایا یاد رکھنا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، عثمان نبی کو پیچھے چھوڑے اور خود آگے چلے، فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم کبھی بھی اپنے نبی سے آگے نہ بڑھنا، کبھی اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اور پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حدیبیہ میں تھے تو ایک بات مشہور ہوگی، لوگوں نے کہا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا بتاؤ پھر عثمان کے حق میں بیعت کرتے ہو؟ سارے لوگ آتے رہے، سارے لوگ آتے رہے، یہاں تک کہ صاحب مشکات نے کمال کی حدیث نقل فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی ایک فضیلت، ایسی فضیلت ہے کہ وہ باقی صحابہ کو حاصل نہیں ہوئی۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی ایسی فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ وہ دوسروں سے جدا نظر آتا ہے۔ میرے آقا نے کسی کو خالی نہیں چھوڑا، فضیلتیں فضائل عطا کیے ہیں۔ کیا فضیلت جناب؟ جب بیعت شروع ہوئی تو ایک ایک صحابی کر کے میرے حضور کے دستے مبارک پہ بیعت کر رہے ہیں، اور میرے حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن نے اس کو یوں بیان کیا، قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تحقیق آپ کا رب، تحقیق اللہ
راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ درخت کے نیچے بیٹھ کر جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اور اسی آیات کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کی رحمت ہے، اور یہ کبھی بھی اے محبوب ان کے ہاتھ یہ بیعت سے کبھی پھر نہیں سکتے۔ جب سارے صحابہ بیعت کر چکے نا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت الرضوان کان عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ تھا فبایع الناس، فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور نے بیعت رضوان کی، اس وقت حضرت عثمان سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے، تو تمام لوگوں نے فبایع الناس، تو تمام لوگوں نے حضور کے دست مبارک میں بیعت کی۔ جب سارے لوگ بیعت کر چکے نا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میرے آقا کی رحمت دیکھے، اگر عثمان تو نے مجھ سے محبت کی ہے نا، تو آج میری محبت دیکھ میں تجھ سے کیسی محبت کر رہا ہوں۔ دیکھے ذرا میرے حضور کی کیسی محبت ہے عثمان غنی کے ساتھ۔ میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، بے شک عثمان اللہ اس کے رسول کے کام سے گئے ہیں، اللہ اس کے رسول کے سفیر بن کے گئے ہیں۔ فضرب باحدی یدیہ علی الاخری فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور دوسرے ہاتھ پہ مارا، اور مار کر ہاتھ ارشاد فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کا، لیکن حضرت انس کا جملہ سنیے گا، بڑا لذیذ جملہ ہے اور بڑی فضیلت بڑا جملہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جو ہاتھ میرے حضور نے حضرت عثمان کے لیے اٹھایا نا، جو ہاتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اٹھایا، فرماتے خیرم من ایدیہم لانفسہم، فرمایا 1.25 صحابہ کے ہاتھوں میں سے سب سے اعلیٰ ترین ہاتھ تھا جو حضرت عثمان غنی کے لیے اٹھا تھا۔ فرمایا ایسا ہاتھ اس وقت کسی صحابی کے پاس نہیں تھا جیسا ہاتھ میرے حضور نے عثمان غنی کی طرف کیا۔ اور کیسی محبت ہے عثمان غنی کے ساتھ، کیسا پیار ہے حضرت عثمان غنی کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی محبت اور ایسی الفت۔ ایک ایسا وقت ہے جناب کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ ہیں، حضرت عثمان بن عبداللہ اس روایت کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے جاء رجل من اہل مصر یرید حج البیت فرأى قوما جلوسا، ایک شخص مصر سے چل کر آیا اور حرم شریف میں داخل ہوا، اور جب حرم میں داخل ہوا تو اس نے دور سے دیکھا کچھ لوگ نے سے گروہ بندی حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آپس میں مل جل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقالا، اس نے کسی شخص سے پوچھا من ہؤلاء القوم، یہ کون لوگ ہیں، یہ جو سارے مل جل کر دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ مصر کا یہ شخص پوچھ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا ہؤلاء قریش، یہ قریش ہے، قوم قریش بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا فمن الشیخ فیہم، ان کا سردار کون سا ہے؟ قالوا، تو لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عمر، یہ جو درمیان میں بیٹھے ہوئے نا یہ عمر بن خطاب کے شہزادے عبداللہ بن عمر، یہ سردار ہیں اس قوم کے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی وفات اقدس کے بعد کی بات ہے، کافی دیر بعد کی بات ہے، لیکن عقیدہ سنیے گا ذرا، اور اس کو حضرت امام بخاری نے نقل کیا اس روایت کو۔ اب یہ شخص کیسا تھا؟ اس کے دل میں بڑے سوال تھے جناب حضرت عثمان غنی کے بارے میں، عجیب و غریب سوال تھے، عجیب و غریب، اور جیسے وہ سوال کرنا چاہ رہا تھا ویسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو اجازت دی کہ تم سوال کرو۔ اس شخص نے پہلا سوال کیا، کہتا ہے حل تعلم
ان عثمان فر یوم احد، کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان ابن عفان احد کے دن بھاگ گئے تھے؟ یہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ اچانک کفار نے حملہ کیا، اچانک حملہ کیا، اور کچھ صحابہ نے کفار کے حملے سے بچتے ہوئے میدان جنگ سے باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان صحابہ میں سے حضرت عثمان بھی تھے؟ اب یہ شخص سوال اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر عداوت تھی، اس کے دل کے اندر بغض تھا۔ شالا بزدلاں نو کدی نیند نہ آوے، شالا مبغضاں نو کدی نیند نہ آوے، اندر سے اگل رہا تھا یہ۔ اور سوال کس سے کر رہا ہے؟ عمر کے بیٹے سے، اس وقت جو حرم شریف کے اندر قریش کا سردار ہے اور چوٹی کا محدث ہے، چوٹی کا محدث، اور بڑے بڑے تابعین کا استاد، بڑے بڑے صحابہ کا استاد یہ عبداللہ بن عمر ہے۔ سوال کیا، کہا حل تعلم ان عثمان فر یوم احد، کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان یوم احد تھا، جب غزوہ احد ہوئی تھی تو بھاگ گئے تھے؟ فرمایا نعم، میں جانتا ہوں۔ اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا حل تعلم انہ تغیب ان بیت رضوان ولم یشہدھا، آپ جانتے ہیں کہ جب بیت رضوان ہوئی تھی، جب بیعت لی تھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ پر، تو اس وقت عثمان نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نعم، میں جانتا ہوں، نہیں تھے۔ اس نے تیسرا سوال کیا، کہتے ہیں آپ جانتے ہیں انہ تغیب ان بدر ولم یشہدھا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، بدر میں نہیں آئے تھے، مدینہ میں رہ گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا مجھے پتہ ہے۔ اب یہ شخص اٹھ کے جانے لگا، جب جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا، دیکھیے گا عقیدہ کیا دیتے جناب۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ ان سوالوں کے جواب بھی سنتے جاؤ، ان سوالوں کے جواب بھی سنتے جاؤ۔ فرمایا یاد رکھو کہ جو وہ بدر کے دن غیب تھے نا، بدر کے دن حاضر نہیں ہوئے تھے، اس کی وجہ تھی۔ کیا وجہ تھی؟ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ رُقَيَّةُ تُبْنَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس وقت ان کی نگرانی میں، ان کے نکاح میں حضور کی لخت جگر حضرت رقیہ تھی، اور وہ بیمار تھی، اور جب وہ بیمار تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے فرمایا قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا، فرمایا عثمان تم مدینہ میں رہ کر میری بیٹی کے پاس اس کا خیال رکھو، اللہ تمہیں اتنا اجر دے گا جتنا بدر میں لڑنے والوں کو اجر ملتا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا مسئلہ حل ہوا۔ دوسری بات، تم کہتے ہو بیعت رضوان میں حاضر نہیں تھے، تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اُبَيِّن لَكَ أَمَّا فِرَارُ يَوْمَ أُحْدٍ، میں پہلے تم سے یہ بیان کروں کہ احد کے دن وہ کیوں بھاگے تھے، بھاگے تھے تو کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں فَأَشْهَدُ إِنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ جو صحابہ گئے تھے نا باہر میدان جنگ سے، اللہ نے فوراً انہیں معاف کر دیا تھا، اور جس کو اللہ معاف کرے تم اس کے گناہ کیوں نکالتے ہو؟ اللہ نے فوراً معاف کر دیا تھا۔ تو آگے تیسرے سوال کا جواب دیا، کہتے ہیں وکانت بیت رضوان، رہی بات بیت رضوان کی کہ بیت رضوان میں حاضر نہیں ہوئے، تو فرماتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی ھذہ ید عثمان فضرب بہا علی یدہ، فرمایا عثمان کو میرے حضور نے مکہ بھیجا تھا اور تم نے وہ فضیلت نہیں دیکھی، میرے حضور نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا تھا ھذہ ید عثمان وھذہ یدی فضرب علی ید الاخری، بس حضور نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان ابن عفان کا ہے اور یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، دونوں ہاتھوں کو ملا کے فرمایا تھا آج عثمان میری بیعت کر رہا ہے۔ جب یہ بات سننے سارے لوگ دیکھ رہے تھے، عبداللہ بن عمر کا جملہ سننا، لوگ کہتے ہیں لوگ خطیب جو ہے نا یہ ممبر پہ بیٹھ کے بات سخت کرتے ہیں، لیکن آؤ ذرا خطیب مصطفیٰ سے بات سننا،
ذرا خطیب صحابہ سے بات سننا، ذرا خطابت سننا عبداللہ بن عمر کی، کلیجہ پھٹ جائے ان لوگوں کا جو عثمان ابن عفان سے نفرت کرنے والے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کے رکھا اس کا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے ہاتھ چھوڑا، ایسے ہاتھ یوں چھوڑ کے فرمایا اذهب بها الان معك، فرمایا چل جڑیاں گلاں کیتیاں نے نا نار چوک تے دفع ہو جا۔ فرمایا خبردار لم تبتغی من عثمان ابن عفان، آج کے بعد عثمان کے بارے میں دل میں نفرت نہ رکھنا۔ عثمان تو ہوا محبوب رسول، وہ تو میرے آقا کے محبوب بندے ہیں، اور تو ان کے بارے میں نفرت رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کا جناب، یہ انداز تھا صحابہ کا۔ اور پھر صرف یہ انداز نہیں، آج لوگ بات بناتے ہیں تو بڑے وہ کہتے ہیں نا بڑے انداز سے بات بناتے ہیں۔ لیکن میں جامع ترمذی کے اندر ایک روایت پڑھ رہا تھا، ایک جنازہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ حضرت جابر اس بات کے راوی ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور جنازہ لایا گیا تو لوگوں نے کہا فصلی علیہ، یا رسول اللہ شفقت فرمائیں جنازہ پڑھا دیں، مہربانی فرمائیں جنازہ پڑھا دیں۔ ظاہر ہے کوئی بڑی شخصیت کھڑی ہو تو ہم بھی عرض کرتے ہیں، کوئی پیر صاحب آ جائیں، کوئی بڑے علامہ صاحب آ جائیں، شیخ الحدیث صاحب آ جائیں، مفتی صاحب آ جائیں، تو ہم کہتے ہیں جناب اگر آپ پڑھا دیں گے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن جس کا جنازہ مصطفیٰ کریم پڑھائیں اس کو قبر و حشر میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ لوگوں کا عقیدہ تھا، انہوں نے کہا جناب اس کا جنازہ پڑھائیں، یہ جو شخص، یہ جو میت ہے اس کا جنازہ پڑھائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ، جاؤ جا کے تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ وہ لوگ چلے گئے، انہوں نے جا کے جنازہ پڑھا۔ حضرت جابر فرماتے میں حضور کے پاس آیا۔ اب سنیے گا حدیث مبارک، اگر کوئی حضور سے محبت کرتا ہے نا تو حضور کسی کا ادار نہیں رکھتے۔ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ کے پاس جتنے بھی جنازے آئے نا یا رسول اللہ آپ بڑے شوق سے پڑھاتے ہیں، بڑے شوق سے آپ جنازے پڑھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آج آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہوا مبغض عثمان ابن عفان، فرمایا یہ شخص مرا گیا اس کے دل میں عثمان کی نفرت تھی، اس لیے میں نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو جس کے کلیجے میں عثمان ابن عفان کی نفرت ہو اس کا جنازہ میرے حضور نہیں پڑھاتے۔ تو آج یہ لوگ جنازہ پڑھ کے کیسے کہہ سکتے ہیں جناب کہ ہم مسلمان چل پھر رہے ہیں یا ہمارا عقیدہ درست چل رہا ہے جناب، ہم پھر بھی کلمہ گوئے، ہم پھر بھی حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ کم از کم بے وفائی کی بھی حد ہوتی ہے اور وفاداری کی بھی حد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کس حد کے اندر ہے آپ جناب۔ ادھر ایک صحابی سے نفرت کرنے والا ہے تو حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا، ادھر سارے صحابہ کو بکواس کرنے والوں کے جنازے پڑھ کے آ جاتے ہیں اور بڑے فخر کرتے ہیں۔ ایک صحابی سے نفرت کرنے والا تھا، ایک صحابی سے، میں جامع ترمذی کا میں نے حوالہ دیا ہے، سیاستہ کی بڑی اعلیٰ ترین کتاب ہے یہ، کتب حدیث کے اندر اس کا ایک نام ہے امام ابو عیسیٰ محمد بن ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کوئی شخص بھی اس حدیث کو رد نہیں کر سکتا، نہ سند کے اعتبار سے نہ متن کے اعتبار سے۔ اور میں کیسے پڑھاؤں اس کا جنازہ، کیسے پڑھوں؟ ہوا مبغض عثمان ابن عفان، وہ ایک عثمان ابن عفان سے نفرت کرنے والا تھا۔ تو جس کے کلیجے میں عثمان کی نفرت ہو میں محمد رسول اللہ کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ یہ کس کا فرمان ہے جناب؟ نبی پاک کا فرمان۔ تو پتہ چلا کہ عثمان غنی عام ہستی نہیں، بہت بڑی شخصیت ہے جناب، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت۔ میری زبان قاصر ہے جناب، اقبال نے کہا تھا سیاہیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ میری زبان قاصر ہے، میں نہیں بیان کر سکتا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کو، لیکن جتنا میں نے عرض کیا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو ان سے عقیدت اور محبت کی مزید لگن، مزید پختگی عطا فرمائے۔